نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو تم اللہ کی سرزمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی تجارت کرنے والے کو دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کود کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کھڑا ہوا خطبے میں خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اجر و ثواب اور نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ لہو و لعب سے اور تجارت سے بدرجہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رب العزت بہترین روزی دینے والے ہیں۔ سورۃ الجمعہ کی تفسیر چل رہی ہے، ایک رکوع مکمل ہو گیا تھا، بیچ میں 2 ہفتے ناغہ ہو گئے، اچانک مجھے وطن جانا پڑا، پھر یہ تیسرا ہفتہ یعنی جمعرات آ گئی، دوسرا رکوع سورہ جمعہ کا ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ کیا۔ اللہ رب العزت
ان آیتوں میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ جمعہ کا دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ ہی کے دن بنایا گیا۔ سارے انسان جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کے دادا، ان سب کی اصل ان کو جمعہ کے دن بنایا گیا، اور جنت میں بھی جمعہ کے دن ان کو داخل کیا گیا کہ اسی میں رہی۔ اور پھر اللہ کی مصلحت تھی کہ دنیا آباد کرنا تھا، تو جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکلنے کا اور دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حدیث شریف میں جمعہ کی بے حد فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، سب سے اچھا کپڑا جو ہے اپنے پاس جتنے کپڑے رکھے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ جمعہ کے دن پہننا، بدن میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور جلدی جتنی جلدی ہو سکے جمعہ کے لیے آنا، یہ جمعہ کی فضیلتوں میں ہے کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوا وہاں سے جمعہ شروع ہو گیا۔ یہ جو رات ہے یہ جمعہ کے تابع ہے، لہذا فضیلت یہیں سے شروع ہو گئی۔ اس رات میں درود شریف کا اہتمام کرنا، گھروں میں یہ کہہ دینا کہ چلو آج سب لوگ سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 10 لوگ ہیں تو 10,000 مرتبہ ہوگا۔ یہ آج کی رات کی جو کل جمعہ آ رہا ہے اس سے اس کے مربوط ہونے، اٹیچ ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے، بہشتی زیور میں بھی ہے کہ جمعرات والی رات، یعنی جمعہ سے پہلے والی جو آج یہ رات ہے، اس میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ اب وہ ثواب اور اجر آنکھیں بند ہونے کے بعد دکھیں گی، اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی۔ ہر آدمی کا پاؤں ادھر ہی جا رہا ہے، لیکن نظر دنیا کی طرف ہے۔ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد۔ کدھر جا رہا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ روزانہ ایک ایک قدم آدمی کا اسی اجر و ثواب جہاں دکھے گا، آخرت، قبر، عالم برزخ، میدان محشر، وہاں یہ جو جمعہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور نیک اعمال کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کا اجر و ثواب وہیں دکھے گا۔ اور ہم ادھر ہی بڑھتے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے، تب بھی جانا پڑے گا۔ ہم قبر کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں گے کہ ہم شباب اور جوانی کے عالم میں ہی رہیں گے۔ عنفوان شباب ہی ہماری پونجی ہے، ہم نوجوانی کو ختم نہیں ہونے دیں گے، کسی کے بس میں نہیں۔ سب بچے جوان ہو رہے ہیں، جوانی
سن کہولت کی طرف بڑھ رہی ہے اور کہولت بڑھاپے کی طرف 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک جوانی کے ایام ہیں۔ 40 سال میں جوانی مکمل ہو جاتی ہے، عقل مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں 40 سال میں۔ پھر 40 سے لے کے 50 تک جوانی ٹھہر جاتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، کمی بھی نہیں ہوتی۔ 40 سال سے لے کے 50 سال تک۔ اس کے بعد 50 سال سے جوانی میں کمی شروع ہوتی ہے، ڈکلائننگ ایئرز شروع ہو گیا، زوال دھیرے 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 50 سے 60 سال تک جوانی کم ہوتی رہتی ہے، اس کو سن کہولت کہتے ہیں۔ 60 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ بھی جوانی ختم ہونے کے بعد پھر طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طاقت ختم ہوتے 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 آدمی وزن میں تو 80 کلو کا ہے، لیکن طاقت میں 10 کلو طاقت ہے اس کے پاس۔ اب 10 کلو طاقت سے 80 کلو کا بدن کیسے اٹھائے گا؟ تو بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ اور پہلے کیا تھا؟ پہلے تھا 20 کلو کی طاقت تھی اور 10 کلو کا بدن تھا، ادھر پھر سے بھاگ رہے، ادھر پھدک رہے، ادھر دوڑ رہے، ادھر سے ادھر پلنگ پہ کود رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بدن اگر 20 کلو کا ہے تو طاقت اس کے اندر 40 کلو کی ہے۔ تو اللہ نے پلٹ دیا، بدن جو ہے 20 کلو کا اور طاقت 40 کلو کی، بڑھاپے میں لے جا کے بدن کو کر دیا 40 کلو کا اور طاقت 20 کلو، طاقت پھر 15 کلو کی، طاقت پھر 10 کلو کی، اٹھا ہی نہیں پا رہے ہیں بدن اپنا، پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی جا رہا ہے نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، دنیا کی طرف نظر ہے، اتنے کروڑ ہو جائیں، اتنی جائیدادیں بن جائیں، اتنا جو ہے مال مل جائے، اتنی جو ہے فیکٹریاں چالو ہو جائیں، کاروبار اور اچھا چلنے لگے، نظر سوئے دنیا اور قدم سوئے مرقد، روز ایک ایک دن قبر کے قریب ہو رہے ہیں، مرقد کے قریب ہو رہے ہیں، شہر خاموشہ کی طرف جا رہے ہیں، قبرستان کی خوشبو آنے لگی ہے۔ حالات میں کبھی ہاتھ درد، پیر درد، گھٹنا درد، کان درد، ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو ڈاکٹر کہتا بڑھاپا خود ایک مرض ہے، لیکن پھر بھی دوا دے دیتا ہے۔ اب آ رہی ہے خوشبو شہر خاموشہ کی، اب اس شہر خاموشہ کے اندر آباد ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی تیاری کر لو۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہم دیتے ہیں، جمعہ میں ہم نے اس جہان میں، عالم برزخ میں کام آنے والے اجر و ثواب کو ڈھیر سارا رکھا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ساعت آتی ہے، گھڑی آتی ہے، یعنی ایک ٹائم آتا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگو وہ قبول۔ اس کی حدیثوں کی روشنی میں بزرگان محترم اور فقہاء کرام اور محدثین نے، علماء کرام نے تعیین کیا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر کے خطبہ دینے تک وہ قبولیت کی گھڑی رہتی ہے۔ اب اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس وقت خطبہ سننا واجب ہے، اور جب اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے اس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ جمعہ کے دن جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا، جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔
تو پورا ٹائم کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا ہے۔ اب ادھر بولنا منع، ادھر قبولیت دعا، دونوں کو حاصل کرنا ہے کہ منہ سے دعا نہیں کرنی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لینا ہے۔ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا، سننے والا ہے، اس وقت مانگ لینا ہے۔ تو اپنی آرزو، سب سے بڑی چیز مانگنے کی یہ ہے کہ مرنا تو سب کو ہے کہ اللہ جنت دے دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں پر نکیر نہ کرنا، پوچھ تاچھ نہ کرنا، اسی کا نام ہے مغفرت۔ مغفرت کا مطلب ہے پردہ ڈال دینا۔ بہت سارے گناہ ہیں کہ اللہ پردہ ڈال دینا ایسے، اور ہم کو جنت دے دینا، کیونکہ وہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ مکان ہے بہت خوبصورت، 4-5 کمرے، ٹوائلٹ، باتھ روم، ٹھنڈا گرم پانی، رہنے سہنے کی ہر فیسلٹی، لیکن 1 سال میں اس کو چھوڑنا ہے، اس میں رہیے آپ، 1 سال میں چھوڑنا ہے۔ اور ایک مکان ادھر ہے، ٹین شیڈ ہے، سہولت نہیں ہے رہنے کے لیے، زمین ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک مکان یہ ہے، اس میں رہیے تو سال میں چھوڑنا پڑے گا، اس میں رہنا ہو تو اس میں رہیے، اس میں چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ تو ہر آدمی اپنی عقل استعمال کرنے والا اسی مکان کو ترجیح دے گا کہ یہ تو اپنا ہو جائے گا نا، اس میں تو سال بھر میں چھوڑنا پڑے گا، یہ اپنا ہو جائے گا، اسی کو لے لو، پھر اپنے جیسے تیسے چاہیں گے رہیں گے۔ یہی حال جنت اور دنیا کے مکان کی ہے۔ دنیا کا مکان دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اسے چھوڑنا ہے۔ جسے چھوڑنا ہو چاہے جتنا قیمتی ہو، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت اچھا مکان بنایا، تمام لوگوں کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد پوچھا لوگوں سے کیسا مکان، ہر آدمی تعریف کر رہا ہے، بہت اچھا مکان بنایا، ہر طرح کی فیسلٹی، سہولیات، سب آپ نے اس کا نظم کر رکھا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس میں 2 عیب ہے۔ بادشاہ چونک گیا، کیا بھائی کیا 2 عیب ہے؟ کہا ایک عیب یہ ہے کہ اس میں جو رہنے والا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، یا تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا یا وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ عیب ہے۔ ان عیبوں کو جانتے ہوئے بھی پوری دنیا ادھر ہی ہے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر دنیا کی طرف ہے اور قدم روز قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشہ رہنے کی تیاری کے سامان اللہ نے دیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اذان سنتے ہی کاروبار بند، دکان کا شٹر نیچے، فوراً جمعہ کی تیاری۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، آرڈر کا مطلب ہے یہ فرض ہو گیا۔ یہ اب اس وجہ سے جمعہ کی اذان کے بعد دکان کو کھلی رکھنا،
اور کاروبار کرتے رہنا، 1 منٹ ہو یا 1 گھنٹہ ہو، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس وجہ سے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان اور خطبے میں فاصلہ کم رکھا جائے، سب کو پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ اذان کے بعد جلدی لوگ آئیں اور گنہگار نہ ہوں، ورنہ 1 گھنٹہ پہلے اذان دے دی گئی، کوئی چوکڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے بائک لے کے ادھر جا رہا ہے، کوئی دکان ابھی بہت ٹائم باقی ہے بیٹھا ہوا ہے، یعنی پورا گاؤں، پوری آبادی کیا ہوتی ہے؟ گنہگار ہوتی ہے۔ لہٰذا گناہ سے بچنے کے لیے اعلان کر دیا جائے، سب کو بتا دیا جائے کہ دیکھو جمعہ کی اذان ہو گئی، اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھنے میں بہت کم ٹائم رہے گا، بس اتنا ہی ٹائم رہے گا جس میں تم نہا سکو، کپڑا بدل سکو، خوشبو لگا سکو، یعنی جمعہ کی تیاری کے لیے، اور آ کر کے یہاں پہ سنت پڑھ سکو جہاں پہ بیان کا نظم بیان ہو، بس اتنا ہی ٹائم رکھا جائے۔ اگر زیادہ ٹائم رکھیں گے تو ٹائم آپ اپنے حساب سے رکھیں گے، لیکن پورا محلہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب ہم دوسری طرف دوڑے جا رہے ہیں، دکان کھولے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے والے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بھی چیز جمعہ کی طرف آنے میں رکاوٹ بنے سب گناہ ہے، یہاں تک کہ ثواب کی چیز بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی نہا دھل کر کے تیار ہے، اذان ہو گئی، اسے مسجد میں آنا چاہیے، وہ سوچ رہا اذان ہو گئی تو گھر ہی پہ میں سنت پڑھتا ہوں، ناجائز ہے، گھر پہ سنت نہیں، اب آئیے یہاں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان دے دی گئی تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی خطبہ اور نماز کی طرف چلے آؤ۔ سنت پڑھنا بھی منع ہے گھر پہ، تلاوت بیٹھ کے کر رہے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تلاوت کرنا بھی منع ہے کیونکہ آ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا آؤ، ہم کہہ رہے ہیں ہم تلاوت کریں گے، کیوں تلاوت کرو گے؟ بھائی گھر والے بلا رہے ہیں، دعوت ہے، آؤ، میں ابھی تلاوت کروں گا پھر آؤں گا۔ ارے بھائی دعوت ہے، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آتا ہوں میں، تو غصہ لگے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ روح کا کھانا ہے، ذکر الہی، خطبہ، نماز، اس کے لیے آؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، نماز پڑھنا گھر پر، تلاوت کرنا گھر پر ناجائز ہے، دکان کھول کے بیٹھے رہنا ناجائز ہے، کپڑا سلنا ناجائز ہے، ہاں جمعہ کے لیے نہانا جائز ہے، جمعہ کی تیاری کے لیے جو بھی کام ہوگا وہ جائز ہوگا۔ اذان ہو گئی، پھٹ سے دکان بند کیا، ابھی بہت کام باقی ہے، استنجا کرنے جا رہے ہیں، جائز ہے، کیونکہ اسی کی تیاری ہے، استنجا کریں گے، استنجا کر کے آئیں گے، پانی بھریں گے، پانی گرم کریں گے، گرم پانی سے نہانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے متعلقات میں سے ہے۔ وہ گرم کیا اتنی دیر بیٹھے، لیکن جمعہ کی تیاری، دماغ ہے کیا؟ جمعہ کی تیاری میں، تو یہ سب جائز ہے۔ نہایا، نہا کر کے اس کے بعد کپڑا دیکھا، جو کپڑا جو ہے خراب ہے، اچھا نہیں لگ رہا، پریس کیا تھوڑا، یہ جو 1-2 منٹ لگ رہا ہے، یہ سب جمعہ کی تیاری میں ہے، تو یہ جمعہ کی تیاری میں جائز ہے۔ اب اس کے بعد اپنا پہن کر کے اسی لیے آ رہے ہیں، کسی کو بلانے گئے کہ چلو جمعہ پڑھنے نہیں، اس راستے میں کوئی ہے جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں ارے بھائی چلو جمعہ کے لیے، رکنا نہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ رکاوٹ جو چیز ہوگی، چاہے وہ پہلے سے اچھی ہو اور چاہے اچھی نہ ہو، دونوں چیزیں منع ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہم کو کہ جمعہ کی اذان جو پہلے ہوتی ہے، خطبے والی اذان سے پہلے، اسی اذان سے خرید و فروخت منع اور جمعہ کی تیاری شروع، جمعہ کے لیے آنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اور ذکر اور خطبے اور جمعہ میں ٹائم کم کر دیا جائے اور پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس کی وجہ سے، تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی مار سے، اللہ کے
پکڑ سے ہم بچیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم اللہ کی پکڑ کے خود ہی مستحق بنتے ہیں کہ اللہ آؤ ہم کو پکڑو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ باتیں جسے کرتے نہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، اور اس کی تفسیر آ چکی ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جسے کرتے نہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل چل رہا ہے کہ آئی لو محمد، میں محمد سے محبت کرتا ہوں، محمد کہتے ہیں آؤ نماز پہ، میں نہیں آؤں گا لیکن محبت کرتا ہوں آپ سے، یہ کون سی محبت ہو گئی؟ نماز کے لیے نہیں آؤں گا، تو لم تقولون کیوں کہتے ہو، کیوں بینر لگاتے ہو؟ تم کو محبت ہے تو محمد کہہ رہے آؤ نماز کو، آ رہے ہو، محمد کہہ رہے ہیں سنت پڑھو، سنت پڑھ رہے ہو، محمد کہہ رہے ہیں کہ میری سنتوں کو پھیلاؤ، سنت پھیلا رہے ہو، لم تقولون کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون جسے کرتے نہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہو آئی لو محمد، میں محمد سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس قرآن کی آیت کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پکڑ آ رہی ہے۔ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو پکڑ آئے گی۔ ابا سے کہہ رہے ہیں آئی لو مائی فادر، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ابا کہہ رہے بیٹا دوا لا، نہیں لاؤں گا، یہ کون سی محبت؟ آئی لو مائی فادر، ابا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ابا یہ کہتے ہیں کہ فلاں سامان لانے کے لیے نندربار چلے جاؤ، نہیں جاؤں گا، کون سی محبت ہے یہ، کون سی محبت ہے؟ ابا کہہ رہے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے ذرا مجھ کو ایڈمٹ کر دو، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کو ایڈمٹ نہیں کروں گا، یہ کون سی محبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جسے کرتے نہیں اور دعویٰ کرتے ہو، تو قرآن کے خلاف تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے پکڑواتا ہے کہ تم بول رہے ہو، کیا ضرورت ہے لگانے کی، کرو، عمل کر کے بتاؤ محمد سے ہم پیار کرتے ہیں، واقعتاً دل سے پیار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوبہ کہتی ہے کہ مجھ سے محبت ہے، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ 4 کروڑ کا زیور بنا کے دو، ٹھیک ہے حاضر ہے 4 کروڑ کا۔ مجنوں کہتا ہے اے لیلا مجھے تم سے محبت ہے، لیلا کہتی ہے وہ کھود دو، نہر، دودھ کی نہر کھود دو، ہاں کھود دوں گا۔ تو محبت ہے تو کھود کے بتاؤ، محبت ہے تو کر کے بتاؤ۔ آئی لو محمد، میں محمد سے پیار کرتا ہوں، اور محمد کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے ہر کام کرو، محمد یہ کہتے ہیں نمازیں نہ چھوڑو، محمد یہ کہتے ہیں روزہ رکھو، محمد یہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کرو، محمد یہ کہتے ہیں کہ دل میں کینہ نہ رکھو، محمد یہ کہتے ہیں کہ جائیدادیں صحیح سے تقسیم کر لو، محمد یہ کہتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھو، محمد یہ کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ۔ آئی لو محمد، میں محمد سے محبت کرتا ہوں لیکن میں پڑوسیوں کو ستاؤں گا، اے محمد سن لو، میں ماں باپ کو ستاؤں گا، اے محمد سن لو، میں صحیح جائیداد تقسیم نہیں کروں گا، اے محمد سن لو۔ سارا عمل جمعرات اور پیر کو حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لے جا کے کہتے ہیں یہ آپ کی امت ہے جو کہتی ہے آئی لو محمد، محمد سے پیار کرتا ہوں، یہ اس کے عمل میں شراب پینا ہے، یہ اس کے عمل میں غیبت کرنا ہے، یہ اس کے عمل میں جھوٹ بولنا ہے، یہ اس کے عمل میں لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنا ہے، اور کہتی ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کیسا پیار ہے؟ ہر جمعرات ہر پیر کو اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو حضور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اپنے بچے کو ہم نے بھیج دیا رشیا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، پیسہ یہاں سے بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے؟ دوستی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ ہو گیا، رپورٹ ہم کو ملتی ہے، ہم خوش ہوں گے، اے ابا بہت اچھا پیسہ بھیجتے رہیے، آپ سے مجھ کو بہت تعلق ہے۔ اے بیٹا میں نے پیسہ تم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ تم جو ہے شراب پیو، تم غلط لوگوں کے ساتھ رہو، یہ ساری کارستانیاں میرے سامنے ہیں، تم ادھر آ جاؤ، بلا لیں گے۔ یہ کون سی محبت ہے اور کون سا دعویٰ ہے؟ پتہ چلا کہ ہم اپنے دعوے میں کھوکھلے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو ہمیں ستانے کا موقع مل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت حاصل کرو. جمعہ کے دن ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آؤ جمعہ پڑھو. فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لکھتے رہتے جو پہلے آیا اس کو اونٹ کے برابر ثواب, اونٹ قربان کیا اللہ کے راستے میں اتنا ثواب. اس کے بعد آیا جو اس کو جو ہے گائے کے برابر ثواب. اس کے بعد آیا تو اس کو اور چھوٹے جانور کے برابر ثواب. اس کے بعد آیا تو اس کو جو ہے مرغی کے برابر ثواب. اس کے بعد آیا تو انڈا کے برابر, انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اس کے برابر ثواب. یہ سارا ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد رجسٹر بند کر دیتے ہیں. پھر فرشتے وہیں دروازے پہ کہتے ہیں اور کون نہیں آیا, فلاں بیمار ہے. تو فرشتے دروازے پہ کھڑے کھڑے دعا دیتے ہیں اللہ اس کو شفا دے دے جو آپ کی جمعہ میں نہیں آ پا رہا ہے. فلاں نہیں آیا, اللہ تعالیٰ فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے کہ اس کو ہدایت دے دے, بتاؤ جمعہ پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پڑھ لی جائے تو تم یہی مسجد میں بیٹھے مت رہو, وقت برباد مت کرو, روزی حلال روزی کماؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ اور زیادہ سے زیادہ روزی کماؤ تاکہ تم زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو جاؤ. اور پورے معاشرے میں جو غریب غربا ہیں ان کو زکوٰۃ تقسیم کرو اور سب کے سب جو ہے خوش و خرم نظر آئیں. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا رزق تلاش کرو, خوب روزی کماؤ, خوب روزی کماؤ, اس کے حقوق ادا کرو. روزی کمانے کے لیے کہیں منع نہیں کیا گیا ہے, بس روزی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں اس پر ڈانٹ پلائی گئی ہے. یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, اس کا حق 2.5% دو. اذکروا اللہ کثیرا, روزی کماتے کماتے اللہ کو خوب یاد کرو. لعلکم تفلحون, مرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, شروع میں جب جمعہ فرض ہوا تھا ابھی صحابہ اتنا جانتے نہیں تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ادھر جو ہے مدینے میں بہت دنوں میں کوئی غلہ واللہ بیچنے آتا تھا اور کچھ آتا تھا, تو ابھی مسئلے مسائل بھی نہیں معلوم تھے. ہوا ایسا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے حضور کو چلے گئے ادھر خریدنے کے لیے. ادھر مسجد خالی, 2-4 لوگ بچے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, ارے تم لوگ تجارت کے لیے جا رہے ہو اور ترکو کا قائمہ, حضور کو خطبہ دیتے کھڑا کھڑا چھوڑ کے چلے جا رہے ہو. ارے یہ جو نماز پڑھنے آ رہے ہو, جو ثواب مل رہا ہے اس کی تجارت سے, اس مال سے ختم ہو جائے گا, اس سے بدرجہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, نماز پڑھو, نماز کی برکت سے اللہ بہترین روزی دے گا. لہذا نمازیں بہترین روزی کا باعث ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دین کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.